اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فلق کی تلاوت کریں گے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو الف، جس طرح میں نے کل عرض کیا، الف آئے گا تو مطلب ہے میں، اور اگر نون آئے گا تو مطلب ہم، یا آئے تو وہ، تا آئے تو تم۔ تو الف آیا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بے رب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح، تو فلق صبح، ایک ہوتا ہے فلک کاف جو دوسرا ہے نا کراچی، وہ فلک مطلب آسمان ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں فلق ہے کاف کے ساتھ دو نقطی والے کاف، تو اس کا مطلب ہے صبح۔ تو رب الفلق یہ بھی مرکب اضافی ہے، صبح کے رب، یعنی کہ ترجمہ فلک سے شروع کرنا ہے یہاں سے۔ پہلے مطلب سبجیکٹ ترجمے میں، اردو کے ترجمے میں پہلے سبجیکٹ آئے گا، فاعل آئے گا، کہ کیونکہ یہاں ضمیر استعمال ہو رہی ہے میں، ٹھیک ہے۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب شر، ما کا مطلب ہوتا ہے شے، چیز، یہاں ما بمانا شیئن ہے، یعنی ہر اس چیز کی شر سے۔ من کا مطلب کیا ہے سے، شر ما، ہر اس چیز کی شر سے، خلق پیدا، جو اس نے پیدا کی، یعنی جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں نا، جن کے اندر شر ہے نا، تو اس شر سے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شر، دیکھیں نا، ایک صورت اگر صحیح یاد کر لیں گے تو آگے ترجمہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ وَمِن، واو اور من سے، شر غاسق کہتے ہیں رات کی تاریکی، اندھیرا، غاسق، رات کی تاریکی کی شر سے، اذا وقب، جب وہ اندھیرا یا تاریکی چھا جائے۔ دیکھیں نا، رات ہوتی ہے تو اس کا اندھیرا ہر چیز کے اوپر، چاہے میدان ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے وہ دریا ہو، سمندر ہو، ہر چیز کے اوپر رات کی جو تاریکی کی چادر ہے وہ تان دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو رات کی تاریکی کے اندر جو جتنی بھی شر ہوتی ہے نا، کیونکہ لوگ یا کوئی بھی چیزیں ہیں وہ رات کی تاریکی سے، اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے شر، تو اس تاریکی کی شر سے انسان کیا کر سکتے، اعوذ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شر النفاثات، نفاثات یہاں مونس ہے، تو نفس ان کا مطلب ہے پھونک مارنا، اب نفاثات کا مطلب ہے پھونکیں مارنے والیاں۔ اب یہ کون تھیں؟ یہ بندہ تھا لبید بن عاصم یہودی، اس کی بیٹیاں تھیں، تو جو قریش مکہ تھے یہ یہودیوں کے پاس کے کہا کہ اس لبید بن عاصم تو بڑا جادوگر ہے، تو ہم نے ہر جتن کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نقصان، تم اپنے جادو کے ذریعے کچھ کرو۔ تو اس بدبخت نے اور اس کی بیٹیوں نے نہ کوئی منتر پڑھ کے، تو کوئی پتلا سا بنا کے اسے کنویں میں رکھ دیا تھا، تو آپ بتقاضۂ بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر ہوا، تو یہ صورتیں دو نازل ہوئیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آیتیں پڑھتے جاتے تو وہ اس کا اثر ختم ہوتا جاتا، جب مکمل ہوئی تو سارا اثر ختم ہو گیا۔ تو فرمایا وَمِن شر النفاثات، پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، تو جو گرہ میں پھونک مارتی ہیں، یعنی وہ جب وہ جو ہوتے ہیں جادوگر، جب وہ جادو کرتے ہیں تو وہ ایک ایک گرہ لگاتے ہیں، تو اس کے اندر وہ منتر شنتر، وہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے وہ پڑھ کے ساتھ ساتھ پھونکتے رہتے ہیں غلط چیزیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ، تو ان کی شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شر حاسد، اب دیکھیں ہر حاسد کی، حاسد یہاں پہ یہ اس کا وزن ہم نے دیکھنا ہے، حاسد فائل، یہ فائل کے وزن پہ ہے، تو حسد کرنے والے کی شر سے، فائل کام کرنے والا، تو حاسد حسد کرنے والا، تو ہر حسد کرنے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، تو یقیناً جو بندہ کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے کرتا ہے، یا کسی کو شر پہنچاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے اس سب کا تعلق کیا ہے، قل اعوذ سے ہے، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں رب کی۔ تو اس کا باماورہ ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں
تو اللہ پاک نے شاہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں فلق صبح کے رب کی، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں یا مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق، رات کی تاریکی کی شر سے، اندھیرے کی شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات، اور پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، فی العقد، جو گرہ میں پھونکے مارتی ہیں، ومن شر حاسد، اور ہر حاسد کی شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو کل انشاءاللہ نا اس کا تھوڑا سا اس کا شان نزول وہ میں بتاؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔